اب آپ اس مبارک سلسلے کا 19واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ صحابہ کی یہ بات سن کر بجائے ڈرنے کے اور ایمان بڑھ گیا، اور ان کی زبان سے نکلا قالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ وہ کلمہ مبارکہ ہے جو سیدنا ابراہیم نے جب آگ میں ڈالے گئے کہا تھا، اور یہ وہ کلمہ مبارک ہے جب صحابہ نے احد کے مسئلے پہ کہا تھا، اور یہ وہ کلمہ مبارک ہے جب بی بی عائشہ پہ تہمت لگی تو انہوں نے کہا تھا، اور یہ وہ کلمہ مبارک ہے جس کو بی بی ابراہیم الخلیل کی بیوی ام اسماعیل نے جب انہیں چھوڑ کے جا رہے تھے انہوں نے بھی کہا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یہ ایک عجیب کلمہ ہے، بس اللہ اس کے پڑھنے کی توفیق دے۔ حتیٰ کہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں القول الجمیل فی بیان حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کے بڑے عظیم فوائد ہیں، منافع ہیں، اور اس میں عظیم برکات ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ بہرحال آپ زیادہ علم میں نہ پڑھیں، بس یہ ہے کہ جتنا یاد ہو پڑھ لیا، چلتے پھرتے وضو ہو نہ ہو پڑھتے رہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ بس ہر مشکل کے لیے اللہ کی رحمت سے یہ ایک سیر اعظم ہے، بس یقین ہو کر دیکھیں کہ کیسے اللہ کی مدد آتی۔ حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا اگر یہ سمجھے کہ میرا کام نہیں ہوگا تو کہتے ہیں تو مسلمان ہی نہیں۔ اس کی وجہ وہ کہتے ہیں جب قرآن کہتا ہے کہ جب جس نے پڑھا فن قلبوا بنعمت فوراً کامیاب ہو گیا، تو یہ کیسے ناکام ہو گیا؟ تو اب جناب سب صحابہ نے یہ کہا، اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ صحابہ نے کہا حضور بالکل ہم تیار ہیں، ہمیں کوئی غم نہیں، ہمارے زخموں کو آپ نہ دیکھیں بلکہ ہمیں زخم جو ہے یہ اور انگیخت کر رہے ہیں کہ آج کفر سے بدلہ لیں۔ ابو سفیان آخر بھاگ گیا، اس نے کہا کہ بھائی یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اب جاؤ، کیونکہ وہ یہ تو دل میں سمجھتے تھے نا کہ اللہ کا نبی تو سچا ہے، آخر وہ ہمارے پیچھے تعاقب میں جو آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت آ گئی ہو، پھر ہم مارے جائیں۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم دیکھو پھر ہم نے تمہیں کیسے واپس کیا امراء الاسد سے، کہ تمہیں کوئی تکلیف بھی نہ پہنچی، لیکن اللہ نے تمہیں عزت بھی دی، نعمت بھی دی کہ اب بغیر جنگ کے جو شکست تھی ہم نے فتح میں بدل دی کہ کافر بھاگ گئے۔ جو فرار ہو ناکام تو وہی ہوتا ہے نا جو بھاگ جائے، جو اپنا گھر چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے 50 میل اور آ جائے لڑنے کے لیے، وہ تو نہیں شکست والا سمجھا جاتا۔ تو جنگ احد کا یہ مقام جو تھا اس طرح ختم ہوا۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ میرا بدنی ہم یہ چاہتے تھے کہ آپ کی زندگی میں ہی آزمائش ہو جائے، کہیں ایسا تو نہ ہو کہ اگر آپ پہ موت آ جائے تو صحابہ پھر ان کے پاؤں ہی اکھڑ جائیں۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ کیا اگر میرا نبی شہید ہو جائے یا قتل ہو جائے تو پھر تم دین سے بھی پھر جاؤ گے؟ تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک ہی دفعہ صحابہ کی آزمائش۔ اچھا، اب جن صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے تھے ان کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ، میرا بدنی میں نے ان کو معاف کر دیا۔ ان کی اگر غلطی ہوئی ہے، یہ پیچھے ہٹے ہیں، یہ ڈر گئے ہیں، لیکن ہم نے ان کی غلطی معاف کر دی ہے۔ صرف معاف نہیں کی بلکہ آپ کو اس کے بعد بھی حکم دیتی ہے کہ اب بھی جب کوئی مسئلہ ہو تو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کے مشورے کے بغیر کوئی قدم نہیں۔ تو سرکار دو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گو جنگ احد میں پہلے بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی، کفر بھاگ گیا، لیکن مسلمانوں سے جو غلطی ہوئی، حضور پاک کے فرمان میں کوتاہی ہوئی، اس کا انجام شکست، پھر شکست کو اللہ نے فتح میں بدل دیا۔ اور ایک خاص عنایت بدر پہ ہوئی کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے ان پر ایک اونگ، ایک تھوڑی سی نیند مسلط کر، ایک تھوڑی سی، ایسے ہر آدمی پہ ایک نیند آ گئی، حتیٰ کہ تلوار ہاتھ میں گر گئی۔ اس نیند میں ہم نے ایسی رحمت رکھی تھی کہ سب وہ زخم بھول گئے، تکلیفیں بھول گئیں، دکھ بھول گئے، پھر فریش ہو گئے آدمی، پھر تر و تازہ ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس احد کے غزوے کی ایک پوری تحقیق، تخطیط پورے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ اگر توفیق دے تو آدمی کو وہ پوری آیات وما تفاسیر اور وما ترجمے کے دیکھنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ برادران اسلام، محترم بھائیوں،
آج کافی وقفے کے بعد الحمدللہ دروس سیرت نبوی کا سلسلہ اللہ کی رحمت سے پھر شروع کر رہے ہیں، کیونکہ رمضان المبارک، اس کے بعد موسم حج، پھر حج کے مصروفیات درس، تو الحمدللہ آج پھر ہم اپنے اس دروس کی جن کا تعلق سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جیسا کہ آپ حضرات نے جنہوں نے دروس سنے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے دروس کی ابتدا کی تھی اس دور سے جو حضور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل کا دور تھا، جسے زمانہ جاہلیت کہا جائے۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل جو ارحاسات، جو واقعات پیش آئے، پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، پھر آپ کا دور رضاعت، اس کے بعد آپ کا دور صبا، پھر آپ کا دور شباب، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ سے نکاح، پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا دور شباب، اور اس کے بعد پھر نزول وحی کی ابتدا، پھر وحی اترنے کے بعد آغاز دعوت اسلام، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اسلام میں مشکلات، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر امتحانات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، پھر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان مشکلات کے بعد ہجرت حبشہ، پھر بعض حضرات کی ہجرت مدینہ منورہ، پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہجرت مبارکہ، اور ہجرت مبارک کے بعد غزوہ بدر، جو اسلام کا سب سے اول غزوہ تھا، جسے اللہ کے قرآن نے بھی یوم الفرقان کے نام سے تعبیر فرمایا، جس میں اللہ نے اسلام کو عزت دی، اسلام کا بول بالا ہوا، جس میں کفر کی طاقت جو تھی وہ ٹوٹ گئی، لیکن دشمنیوں کی آگ زیادہ بھڑک۔ اس کے بعد پھر کفار قریش کا اجتماع، کفار قریش کا وہ انتقام اور جذبہ انتقام، اور پھر اس کے بعد غزوہ احد۔ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکلات، صحابہ کے لیے سب سے بڑا امتحان، اور غزوہ احد میں اول فتح سے ہمکنار ہونا، پھر فرمان رسول کے سرانجامی میں اجتہادی خطا کا صدور ہونا، پھر اس فتح کا شکست میں بدل جانا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کا شہید ہونا، سرکار دو جہاں کے سب سے محبوب ام محترم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شہید ہونا، مصعب بن عمیر کی شہادت، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے ایک بہت عظیم ابتلا کا دور۔ ان تمام ادوار کے بعد، چونکہ جنگ احد میں یہود کی سازش تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احد کے بعد یہود بنو نذیر پر محاصرہ، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کہ چونکہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا تھا، اور ان کا اجلاء کہ ان کو مدینہ منورہ سے نکالا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیبر کی طرف نکلنے پہ مجبور کیا۔ لیکن یہ پھر بھی رحمت دو جہاں کا رحمت کا انداز تھا کہ اتنے بڑے دشمنوں کو، اتنے بڑے اعداء کو، جن کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہوئے، جن کے نفاق کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنے بڑے زخم سہنے پڑے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ جو آپ سامان لے جا سکتے ہو، ہر آدمی ایک اونٹ پر سامان اپنا لے کر چلا جائے، ہم اس سے تعارف۔ وہ لوگ وہاں سے خیبر میں آئے، خیبر میں آ کر مستقل انہوں نے ڈیرا ڈالا۔ اب مدینہ منورہ میں صرف بنو قریظہ کے کچھ لوگ رہ گئے، بنی قینقاع اور بنو نذیر جو تھے یہ سب کے سب خیبر میں۔ یہاں تک ہم الحمدللہ پہنچے تھے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہودیوں کو اتنا بڑا صدمہ سہنا پڑا کہ وہ تو سینکڑوں سالوں سے مدینہ منورہ میں ڈیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے تھے، اور مدینہ منورہ میں ان کا ایک بڑا روب تھا۔ اوس اور خزرج کے قبیلے جو تھے وہ ان کے ایک قسم کے زیر نگیں تھے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ تھا، دولت۔ لیکن اسلام کے اس عظمت کے بعد اب یہودیوں کو کسی پل چین نہیں آیا، اور یہ اللہ کے قرآن نے ہمارے سامنے بڑی واضح کر دی ہے بات کہ مسلمانوں سے اگر سب سے زیادہ عداوت کسی قوم میں ہے تو وہ یہود۔ ویسے تو مسلمانوں کے عیسائی بھی دشمن، مسلمانوں کے سکھ بھی دشمن، ہندو بھی دشمن، بدھ مت بھی دشمن، ہر فرقہ کافر جو ہے وہ اسلام کا دشمن۔ لیکن اگر ان کی عداوتوں کو سامنے رکھا جائے تو پھر سب سے زیادہ بغض جو ہے، سب سے زیادہ عداوت جو ہے وہ یہود کے لیے۔ اس کو قرآن نے وضاحت فرما دی ہے کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پائیں گے یہود کے دل میں سب سے زیادہ عداوت، اور مشرکین یہ سب سے بڑے دشمن ہیں۔ اسی لیے تاریخ عالم کا اگر آپ بنظر غائر مطالعہ کریں اور بنظر انصاف دیکھیں تو اسلام کے خلاف سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جتنی سازشیں ہوئی ہیں، ہو رہی ہیں، ان سب کے پیچھے یہودیوں کا۔ اسلام میں جتنے فرقے بنے، اسلام کو جس طرح ٹکڑوں میں تقسیم کیا گیا، اسلام میں جس طرح رفض اور شیعت کی بنیاد رکھی گئی، خارجیت کی بنیاد رکھی گئی، کرامتہ اور باطنیہ کو مارد وجود میں لایا گیا، کرامیہ، قدریہ، مشبہہ کے فرقے پیدا کیے گئے، اور اسی طرح پھر آگے آپ چلتے آئیں قادیانیت کا فرقہ ابھرا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ انگریزوں کے آنے سے قبل میں آپ کے پورے ہند میں کوئی ایسی فرقہ واریت، کوئی ایسی اختلاف، کوئی ایسی فرقہ بندیاں اور گروہ بندیاں نہیں تھیں۔ ان سب کے پیچھے جو ہے وہ سب یہود کا۔ حتیٰ کہ محدثین نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ ستفترق امتی علی 73 فرقۃ کلہم فی النار الا ما انا علیہ واصحابی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور یہ امت سے مراد یہ نہیں کہ یہودی نصارہ، وہ تو کافر ہیں، معنی یہ ہے کہ وہ امت جو مجھے ماننے والی، میری امت یعنی مسلمان، کلمہ پڑھنے والے، حضور کی نبوت پر ایمان لانے والے 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ 73 میں سے سب کے سب فرقے جہنمی ہوں گے، صرف ایک فرقہ جو ہے وہ ناجی اور جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سا فرقہ ہوگا، اس کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا الا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے رستے پہ ہوں گے صرف وہ نجات پائیں گے، اس کے علاوہ جتنا 72 فرقہ ہے وہ سب کا سب جہنم میں جائے گا۔ تو محدثین نے، علماء نے، مورخین نے یہ بات ثابت کی ہے دلائل سے کہ وہ 72 کا 72 فرقہ جو جہنمی ہے، ان 72 فرقوں کا موجد جو ہے وہ یہودی۔
ان تمام فرقوں کے پیچھے دماغ جو ہے وہ یہودی. کہیں عبداللہ ابن سبا آپ کو نظر آئے گا، کہیں آپ کو حسن ابن الصباح نظر آئے گا، کہیں اسی کی کماش کے لوگ نظر آئیں گے. وہ اسلام میں داخل ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان کہا، لیکن مسلمانوں میں فرقے محبت کے نام پر کچھ گروہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو اتنا آگے بڑھا دیا کہ نصیری بن گئے، ان کو خدا کا درجہ دے دیا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالی حضرت علی میں حلول کر گئے ہیں، اس لیے ان کا نعرہ ہی مولا علی ہو گیا. وہ حضرت علی کو مولا بمانے سردار نہیں کہتے، وہ مولا کہتے ہیں ہوا مولاکم. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مولا ہے، اب تمہارا مولا جو ہے وہ حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ. اور پھر ان کے کرامات. اسی طرح ایک فرقہ خوارج و نواصب کا بن گیا جو اہل بیت کا دشمن تھا، انہوں نے اہل بیت کی شان میں گستاخیاں. اسی طرح ایک باطنیہ کا فرقہ وجود میں لایا گیا جنہوں نے کہا کہ یہ قرآن کا ظاہر اور ہے اور باطن اور. انہوں نے کہا ایک حکم جو ہے بظاہر آپ کو دیا جا رہا ہے اور ایک باطن اس کے اندر ہو. انہوں نے کہا جیسے قرآن کہتا ہے کہ حرم علیکم الخمر، کہ آپ پہ ہم نے شراب حرام کر دی ہے. انہوں نے کہا مولوی تو یہ شراب کو حرام کر رہے ہیں بیچارے، یہ جو شراب بکتی ہے بازاروں میں. حالانکہ معنی یہ تھا کہ تم غرور میں نہ آؤ اور اس دولت کے نشے میں نہ آؤ. یہ پینا جینے کا تو مسئلہ بھی کوئی نہیں، یہ تو پینے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے پینے سے تو خدا کو بندہ جو ہے خدا تک پہنچ جاتا ہے. جب وہ نشے میں ہوتا ہے تو اس کا دماغ پرواز کرتا ہے اور اللہ میاں اس کو مل جاتا ہے. تو ان لوگوں نے اللہ کے قرآن کو بدلا. انہوں نے کہا طلاق مرتان سے یہ کوئی نکاح طلاق کے مسئلے تھوڑے، اللہ پاک کو یہی مسائل قرآن میں بیان کرنے کے لیے اتارا. انہوں نے کہا یہ تو بادشاہوں کے عدل و نصب کے مسائل ہیں کہ ایک بادشاہ کو کتنے دفعہ ہٹایا جا سکتا ہے اور کتنے دفعہ معزول کیا جا سکتا ہے. تو ان نے پورے قرآن کو بدل ڈالا. اسی طرح مشبہ آ گئے. انہوں نے کہا کہ جی اللہ جو فرماتے ہیں میرا ہاتھ ہے، ہمارا بھی ہاتھ ہے، اللہ کا بھی ہاتھ. اللہ فرماتے ہیں میں آسمانوں سے اترتا ہوں، بندہ بھی اترتا ہے، خدا بھی اترتا ہے. تو لہٰذا وہ تشبیہ میں آ کر کافر ہو گئے، کیونکہ اللہ کی تشبیہ تو ہو نہیں سکتی کسی سے. لیس کمثلہ شیء. اچھا بعض لوگ جو تھے وہ ایسے پیدا، انہوں نے اسماء و صفات کا ہی انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی یہ اچھی توحید ہے کہ ہم خدا کو مانیں کہ وہ سمیع ہے اور بندے کو بھی کہیں کہ سمیع ہے، خدا کو بھی کہیں وہ رحیم ہے اور نبی کو بھی کہیں کہ رحیم ہے، خدا کو بھی کہیں کہ رؤوف ہے اور نبی کو بھی کہیں کہ رؤوف ہے. یہ تو شرک ہے. لہذا انہوں نے اللہ کی صفتوں کا ہی انکار کر دیا، نعوذ باللہ. تو اس طرح یہ فرقے بنے. اور ان تمام فرقوں کے پیچھے جو دماغ کام کر رہا تھا وہ فکر یہود تھا اور پنجہ یہود تھا. وہ اتنے مکار و خداع تھے، وہ جانتے تھے کہ اب ہم قوت کے ساتھ اسلام کو نہیں مٹا سکتے، اب ہم لڑائیوں کے ساتھ اسلام کو نہیں مٹا سکتے. اب اسلام کو اگر مٹانا ہے تو اسلام میں داخل ہو کر ان کو اندر سے کمزور کر دو، ان کو اتنا کمزور کر دو کہ یہ درخت کھڑا کھڑا خود گر جائے، ہمیں کاٹنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور ان کو قابو کرنے کے لیے پوری دنیا کا جو اکنامک کا لیور ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لو. جب چاہو کسی ملک کو نچا دو، جب چاہو کسی ملک کو غریب کر دو، جب چاہو ڈالر کو اونچا کر دو، جب چاہو ڈالر کو نیچا کر دو. پوری دنیا میں جتنے فتن ہیں، جتنے مصائب ہیں، مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے یا بابری مسجد کو، دونوں جگہ آپ کو یہودی نظر آئے. ظلم کسوہ میں کیا جائے یا سرب میں، ظلم شیشان میں کیا جائے یا کشمیر میں، پیچھے کمانڈوز اور ٹریننگ دینے والے جو دماغ ہیں وہ آپ کو یہودی نظر آئے. آپ قادیانیت پہ نظر ڈالیں، ان کا بھی باقاعدہ تل ابیب میں اب بھی ان کا مرکز ہے اور تل ابیب سے قادیانیوں کا باقاعدہ ماہنامہ ایشو جاری ہوتا ہے. قادیانیوں کا کیا تعلق تھا تل ابیب سے؟ وجہ یہ تھی کہ قادیانیت نے چونکہ اسلام کو نقصان پہنچایا تو ان کی حفاظت کرنے والے وہی ہوں. اسی طرح جتنے فتن ہیں، جتنا دور فتن ہے، وہ سب کے سب جو ہیں ان کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے. حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں، آپ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، روز دیکھتے ہوں گے کلنٹن کا، مونیکا کا، یہ کیا ہے؟ یہ یہودیوں کی ایک سازش تھی کہ ایک لڑکی اتنے عرصے تک وہ اپنے کپڑے اور لباس کو محفوظ رکھتی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ ان لوگوں کے نزدیک جہاں زنا گناہ کوئی نہیں، جن کے نزدیک اس قسم کی آزادی ہے کہ بھئی اس میں یہ چیزیں کو معیوب بھی نہیں سمجھی جاتی. معیوب تب ہے جب کسی کو جبر کیا جائے. اب وہ کہتے ہیں جی اس کا تو ہمیں دکھ نہیں ہے کہ اس نے کیا کیا، بات تو یہ کہ اس نے جھوٹ بولا.
تو اس لیے ہم ذرا اس کے ساتھ سخت ہیں۔ لیکن ایک لڑکی کو ایک آفس میں رکھنا اور 20 سال تک یا 10 سال تک یا 12 سال تک وہ اپنے اس کپڑے کو بھی محفوظ رکھتی ہے، اس ٹراؤزر کو بھی محفوظ رکھتی ہے، کیا وجہ؟ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتی، اس پہ لگے ہوئے مادے کو بھی محفوظ رکھتی ہے۔ آپ اسی سے یہودیت کا آپ اندازہ کر لیں۔ تو یہ وہ یہودی تھے، جب وہ خیبر میں آئے تو اب وہ جل رہے تھے کہ ہمیں اتنا بے عزت کر کے مدینے سے نکال دیا کہ ہم تو مدینے کی بادشاہی کا خواب دیکھ رہے تھے۔ چہ جائے کہ ہمارے لیے حضور پاک نے حکم دے دیا کہ مدینے سے نکال دو، اور اس کے بعد حکم دے دیا کہ اخرجوہم من جزیرۃ العرب، کہ ان کو جزیرہ عرب سے بھی نکال۔ تو انہوں نے پھر پلان بنایا جہاں سے ہم اپنے درس کا آغاز کریں۔ اس لیے میں نے تھوڑا سا پس منظر صاحب کا بیان کر دیا کہ چونکہ آج کل دور یہ ہوتا ہے کہ طالب سے زیادہ استاذ کو مضمون یاد رکھنا پڑتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہم تو کم سے کم یاد کریں، کوشش کریں، کیونکہ پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ طالب یاد کرتے تھے، استاذ زیادہ محنت نہیں کرتے۔ طلباء کا کام ہوتا تھا کہ وہ سبق یاد کریں اور کہیں کہ کہاں ہم نے چھوڑا تھا۔ آج یہ ہوتا ہے کہ نہیں، استاد یاد کرتے۔ یہ ہمارے ساتھ حرم میں بھی ہوتا ہے، یعنی اگر 1 مہینہ چھٹی کے بعد ہم سبق شروع کریں، 10 طلباء سے پوچھیں کہ بھی ہم نے کس آیت پہ سبق روکا تھا، تو ہر آدمی نئی جگہ بتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ صرف یہ نہیں کہ یہاں ہوتا ہے، حرم میں بھی یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال میں نے اس لیے ایک پس منظر عرض کر دیا کہ تاکہ اگلی بات سمجھنے میں جب تک سابقہ تسلسل ذہن میں نہیں آئے گا تو بات سمجھیں۔ تو یہودیوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا جس کا نام تھا حیی ابن اخطب، ان کا بہت بڑا سردار اور بہت پڑھا لکھا۔ تو حیی ابن اخطب اور سلام ابن مشکم، یہ دونوں جو تھے، انہوں نے اپنے ساتھ چند اور لوگ بھی لیے اور ایک وفد بنا کر یہ چلے مکہ مکرمہ۔ سب سے پہلے یہ مکہ مکرمہ ابو سفیان کا دور تھا، یعنی مکہ مکرمہ میں اس وقت جو سربراہ تھے وہ ابو سفیان سے آ کے ملے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کے ساتھ بھی بدر میں ایک بہت بڑا سانحہ گزر چکا ہے کہ آپ کا 70 سردار مارا گیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے عہد میں لڑائی لڑی اور ہم لوگوں نے آپ کی مدد کی، جس کی وجہ سے ہمیں بھی وہاں سے نکالا گیا، لیکن عہد کی لڑائی میں مسلمانوں کے صحابہ تو شہید ہو گئے، لیکن آپ لوگوں کو کیا ملا؟ آپ تو جنگ ہار گئے۔ اس نے کہا کیسے ہار گئے؟ صحابہ شہید ہو گئے، ہم نے 70 آدمی ان کا بدلہ لے لیا۔ انہوں نے کہا عجیب بات کر، کیا بدلہ لے لیا تھا؟ وہ تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ تیر انداز جو تھے وہ دروازہ نہ چھوڑتے تو آپ تو جنگ ہار چکے، آپ تو بھاگ رہے تھے۔ وہ تو ان سے اجتہادی خطا ہو گئی، انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ بھی اس دروازے پہ ہم نے اس وقت تک قائم رہنا ہے جب تک جنگ نہ جیتی جائے۔ جب دیکھ لیا ابھی کافر بھاگ رہے، انہوں نے کہا اب کھڑے رہنے کی کیا ضرورت، چلو بھی ہم بھی مال غنیمت اٹھا لیں۔ تو ان لوگوں نے وہ دروازہ خالی کیا تو خالد بن الولید نے عقب سے حملہ کیا۔ انہوں نے کہا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، فتح تو تب ہوتی کہ تم مدینے پہ قبضہ کر لیتے، تم تو خالی واپس آ گئے مکے، نہ مدینے پہ قبضہ کیا، نہ کوئی مسلمان گرفتار ہوا، تم نے کامیابی کیا حاصل کی؟ مجھے یہ تو بتاؤ۔ جنگ جیتنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا کہ دشمن کے علاقے پہ قبضہ کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو ختم کر دو۔ وہ تو اسلام کی تاریخ اسی طرح چل رہی ہے، انہوں نے تو الٹا جنگ جانے اتنے بڑے نقصان کے بعد ہم پہ حملہ کر دیا، اور اتنی بڑی شکست کے بعد انہوں نے بدر صغرا تک تمہارا تعاقب کیا، تم بھاگ گئے۔ وہ تو عہد کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کے ساتھ تمہارے تعاقب میں چلے اور تم بھاگے، اور ساری دنیا میں مشہور ہوا کہ قریشی بھاگ گئے، مکے والے بھاگ گئے، مکے والے، تم تو ذلیل ہو کے آئے ہو، تم نے کون سی جنگ جیتی ہے؟ ابو سفیان نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کیا چاہتے ہیں بھئی، اب ہم مل کے بدلہ لیں مسلمانوں سے، ابھی تک ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعوت دی کہ موعدکم ببدر، کہ چلو اگلے سال بدر میں پھر لڑائی ہوگی، تم بھی آ جانا ہم بھی آ جائیں۔ پھر بھی تم بھاگ گئے، تم نہیں گئے، حضور پاک تو آ گئے بدر۔ وہ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں میں تو اب بھی اتنا دم خم موجود ہے کہ وہ مدینے سے چل کے بدر آ گئے، لیکن تم مکے سے بھی نہیں نکلے ڈر کے مارے۔
تو تم کیسے سردار ہو؟ کیا تم نے اسلام کا مسلمانوں کا مقابلہ کیا ہے؟ تیار ہو جاؤ، یہاں سے تم لشکر نکالو، وہاں سے خیبر سے ہم لشکر نکالیں گے، اور بنی غطفان، بنی سلیم، بنی فزارہ، ان احابیش، ان سب قبائل کا میں دورہ کر رہا ہوں، ان سب کو تیار کر کے ایک ہی دفعہ ہم مدینہ منورہ پہ حملہ کریں تاکہ ہمیشہ کے لیے مدینہ کی سلطنت جو ہے وہ ختم ہو جائے اور مدینہ پہ ہم قابض ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی ابو سفیان نے کہا بات تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہوئی یہ بات یہ ہے کہ تمہاری یہ باتیں مجھے بڑی اچھی لگی، اچھی سمجھ آئی، اور میں تمہارے ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات کرو، ہمیں یہ بتاؤ دیننا خیر ام دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نے کہا تم پڑھے لکھے لوگ ہو، تورات پڑھے ہوئے ہو، انجیل پڑھے ہوئے ہو، تم سریانی پڑھے ہوئے ہو، عبرانی پڑھے ہوئے ہو، عربی جانتے ہو، اور پھر مدینہ منورہ کے محاورات جانتے ہو، کیونکہ سب سے فصیح ترین عربی بولنے والے یہودی، اب بھی یہودی جب عربی بولتا ہے تو بڑی فصاح لغت، وہ یہ بازاری لغت نہیں بولتا۔ تو یہ بتاؤ کہ ہمارا دین بہتر ہے یا دین محمد مصطفیٰ بہتر؟ اب دیکھیں وہ یہی اپنے اختبانہ کے یہودی ہے، تورات جانتا ہے اور خود اللہ کو ماننے والا ہے، خود نبیوں کو ماننے والا ہے، لیکن چونکہ حضور سے دشمنی تھی کہنے لگا لا دینکم خیر، تمہارا دین بہت اچھا ہے، محمد مصطفیٰ کا دین کہاں اچھا ہے؟ یعنی شرک اچھا ہے، بت پرستی اچھی ہے، غیر اللہ کا سجدہ کرنا اچھا ہے، چونکہ دشمن کو فائدہ لینا تھا، اس لیے وہ بدبخت یعنی اپنے دین سے بھی پھر گیا، حالانکہ اس کا اپنا دین تو وہ اہل کتاب تھے، وہ یہود تھے، وہ تو خدا کو مانتے تھے، لیکن کہنے لگا دینکم خیر یا ابا سفیان، ابو سفیان تمہارا دین بہت اچھا ہے، دیکھو تم سب مل جل کے رہتے ہو، اللہ کے نبی نے تو دیکھو آ کے لڑا دیا، ماں بیٹے سے جدا ہو گئی، بیٹا ماں سے جدا ہو گیا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، خاندانوں کے خاندان اجڑ کے رہ گئے، اور کوئی مدینے چلے گئے، کوئی مکے میں رہ گئے، ان نے تو جی وہ باپ دادے کے دین کو ہی جھٹلا دیا، ان کا دادا پر دادا جس دین پہ تھے اس کو بھی غلط کر دیا، تمہارا دین بہت اچھا ہے۔ ابو سفیان خوش ہو کے کہا اب وہی نا بات، کیوں ایسا کیسے مقابلہ کریں؟ اگر ان کا دین اچھا ہے تو پھر ہم کیوں لڑتے رہیں بھائی؟ ہاں اگر ہمارا دین اچھا ہے، اسی لیے جب تک کہ آدمی کسی کو کسی مذہبی نقطۂ نظر پر اس کے اندر کوئی جذبہ پیدا نہ کرے، اس وقت تک نہ تحریکیں چلتی ہیں اور نہ کوئی بندہ جان دیتا۔ اسی لیے یہ آپ کے سیاسی لیڈر جو ہے نا یہ بڑے چالاک ہوتے ہیں، جب ان کو تحریک چلانی ہو تو پھر یہ علماء کے دروازے پہ، مولوی صاحبان کے دروازے پہ، مدارس کے دروازے پہ آ کے، کہ دین والے آدمی تھوڑا سا تو آگے آئے نا تاکہ لوگوں کو ہم کہہ سکیں کہ بھائی ہم تو نظام مصطفیٰ کے لیے لڑ رہے۔ تو جب حضور کے نظام کی بات آئے گی تب لوگ جان دیں گے، ایسے کو پاگل تھوڑا ہو گیا کسی لیڈر کے لیے مر جائے، اگر مرے گا تو ہر کوئی کہے گا یار تو مردود ہے، خودکشی کر کے حرام موت مر گیا، دفع ہو، 2 مریں گے، 4 10 15 20 ختم۔ لیکن جب اسلام کی بات ہوگی تو پھر ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو اب اللہ کے رسول کے لیے جانتا ہوں۔ اس لیے ان کو جب ابھار دیا کہ تمہارا دین اچھا ہے تو اب قریش بھی تیار ہو گئے، اور یہی ابن اختب نے جا کے بنو سلیم سے معاہدہ کیا، بنو غطفان سے معاہدہ کیا۔ بنو غطفان ایک بہت بڑا قبیلہ تھا اور بڑا جنگجو قبیلہ تھا، ان نے کہا کہ ہوئی ابن اختب تم فکر نہ کرو، 4000 تو صرف ہم دیں گے نا آپ کو لڑنے میں۔ اور بنو فزارہ سے معاہدہ کیا۔ یہ تمام معاہدے ہونے کے بعد آپ یعنی اندازہ کریں کہ 10,000 آدمی اس زمانے میں صرف لڑائی لڑنے والا، 10,000 مقاتل، یعنی آپ سوچیں کہ آج سے 1400 سال پہلے 10,000 آدمی کا جنگ کے لیے نکلنا کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی۔ 10,000 مقاتل تیار ہوا، اور یہ خبریں ایستا 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 چلتے چلتے مدینہ منورہ میں بھی پہنچی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں نے اپنی سازشوں کا جال بچھا دیا ہے، ان کے وفود بن گئے ہیں، کوئی وفد کہیں جا رہا ہے، کوئی وفد کہیں جا رہا ہے، اور بڑی زبردست تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اب ان کا منشا یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ مدینے پہ حملہ کریں، اور جب ایک ہی دفعہ مدینہ منورہ پہ حملہ کریں گے تو بس ہمیشہ کے لیے ان کی قوت کو توڑ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اللہ کا حکم ہے، فرمایا فشاورہم فی الامر،
فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو اپنے صحابہ سے مشورہ، اپنے صحابہ سے رائے لیں۔ حضور پاک نے تمام صحابہ کو بلایا، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، بڑے بڑے اجلا صحابہ، تمام صحابہ اکٹھے ہوئے۔ حضور پاک نے ان کو خبر دی اور بتلایا کہ اس طرح ہمارے خلاف ایک محاذ بن چکا ہے، اور یہود، مشرکین، احابیش اور بنو غطفان، بنو سلیم، بنو فزارہ، یہ تمام قبائل مل کر مدینے پہ حملہ کیا۔ اب بتائیں، صحابہ کرام نے اپنی اپنی رائے دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، بات کر۔ انہوں نے کہا حضور، جب اس قسم کے حالات پیدا ہو جاتے تھے نا فارس میں، کیونکہ اس زمانے میں فارس سپر پاور تھا، روم سپر پاور تھا، فارس کا جو لقب تھا بادشاہوں کا وہ کسریٰ تھا، اور روم کا جو ہے وہ ہرقل۔ تو یہ اس وقت کی، اس زمانے کی بہت بڑی سپر پاور تھی۔ انہوں نے کہا کہ فارس میں یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر کسی قلعے کو، کسی علاقے کو، کسی شہر کو بچانا ہے اور ہماری طاقت کم ہے، دشمن کی طاقت بہت زیادہ ہے، تو ہم پھر خندق کھودتے۔ حضور پاک نے فرمایا وہ خندق کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ عرب میں تو پہلے خندق کبھی کھودی نہیں گئی، اسلام میں تو کبھی خندق کا کوئی تصور بھی نہیں۔ اس نے کہا حضور خندق ایسے ہوتی ہے جیسے ایک ندی کھود دی جائے، ایک نہر کھود دی جائے، وہ اتنی چوڑی ہوتی ہے کہ گھوڑا پھلانگ کے نہ گزر سکے، اور اتنی گہری ہوتی ہے کہ کوئی اندر اگر اس کے آ جائے تو پھر اس کو چڑھنے میں دقت ہو، اور اتنی طویل ہوتی ہے کہ جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ ہے اس راستے کو روک دے۔ تو یہ خندق جو ہے یہ ہمارے لیے ایک دفاع کا کام کرتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دشمن کی طاقت 1000 ہے اور یہاں اگر آپ نے 100 آدمی بھی مورچے میں بٹھا دیا ہے تو وہ 1000 آدمی اندر نہیں آ سکتے، کیونکہ جب اندر آئے گا تو کیسے آئے گا؟ آخر خندق میں اترے گا تو جو تیروں والے دیکھ رہے ہیں وہ انتظار کرتے رہیں گے، چڑھنے کی کوشش کرے گا، اترے گا، وہ تیروں پہ رکھ لیں گے اس کو، اور گھوڑے جو ہیں وہ پھلانگ نہیں سکتے ہیں، اور دشمن اتر کے پھر چڑھے تو یہ کوئی مذاق تو ہے نہیں، اونٹ بھی پھلانگ نہیں سکتے ہیں۔ تو وہ جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا حصار ہوتا ہے۔ ہم کھانے کا، پینے کا، پانی کا اندر سب کچھ رکھ لیتے ہیں کہ بھی اگر محاصرہ لمبا ہو جائے اور دشمن زیادہ دیر بیٹھ جائے تو ہم کم سے کم بھوکے تو نہ مر جائیں۔ تو یہ سارے انتظام کرنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ بھی میری رائے میں تمہاری رائے بہت اچھی ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں اور ہمیں خندق کھودنی چاہیے۔ اسی کے لیے اس غزوے کا نام جو ہے احادیث مبارک میں غزوہ خندق، اور اسی لیے اس کا نام غزوہ احزاب۔ احزاب کہتے ہیں حزب، یعنی مختلف جماعتیں ٹکڑے ٹکڑے بن کے ایک حزب بن کے آ گئی میدان میں، کیونکہ یہ بھی تو مکے والے اور یہودی اور غطفان اور فزاری اور سلیم، یہ سارے احابیش مل کے آ رہے تھے، اسی لیے اس کا نام غزوہ احزاب بھی ہے اور اس کا نام غزوہ خندق۔ اب جب خندق کی کھدائی شروع ہوئی، آپ جب مدینہ منورہ میں جاتے ہیں تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ خندق کا، کیونکہ اس کے تھوڑے تھوڑے نشانات تو اب بھی باقی، تھوڑے تھوڑے آثار خندق کے اب بھی باقی ہیں کہ بھی اس جگہ خندق ہوتی۔ لیکن اس بات کو سمجھنا گو یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے اور علمی مسئلہ ہے، لیکن تھوڑی سی آسانی کے لیے میں عرض کر دوں تاکہ جتنی بات آپ کے سمجھنے کے لیے آسان ہو۔ ایک سب سے بڑا مشکل مسئلہ ہے جس میں ہمارے بڑے بڑے علماء الجھ کے رہ جاتے ہیں کہ بھی اس طرف خندق کھودنے کی آخر کیا وجہ تھی؟ تو مدینہ تو ادھر ہے اور خندق ادھر کھودی گئی۔ اب بھی آپ جائیں تو آپ دیکھیں نا کہ مثلا مدینہ تو رسول کدھر ہے، حرم کہاں ہے؟ حضور کے زمانے میں تو بس یہی شہر تھا نا جتنا حرم ہے، بلکہ یہی سمجھیں کہ اب حرم بڑا ہے، اور اس کے بعد ابالی میں کچھ آبادی تھی، اسی طرح نابیہ میں کچھ آبادیاں تھیں، اسی طرح جانب احد میں کچھ چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں، یہ مدینہ منورہ تھا۔ تو اس طرف خندق آخر کیوں کھودی گئی؟ اس میں بڑے بڑے علماء جب حدیث پڑھاتے ہیں نا تو الجھ کے رہ جائے،
وہ سمجھا نہیں۔ بہرحال یہ ایک علمی مسئلہ ہے جس کا تعلق علماء سے ہے، لیکن آپ کے یہ بتانے کی حد تک میں صرف آسانی کے لیے عرض کر دوں، مدینہ منورہ کو آپ تو الحمدللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کبھی آپ نقشہ ہو، جب آپ مدینہ منورہ کا خریطہ دیکھیں گے، نقشے کو سامنے رکھیں گے، تو پھر آپ کو خندق کا سمجھنا بالکل ایک سیکنڈ بھی نہیں۔ اصل میں مدینہ منورہ کی پوزیشن یہ تھی کہ اس کی 3 طرف تو حرات ہے، اس کو کہتے ہیں ہرا، جیسے اب بھی ہے، آپ جانے مدینہ ہرا شرقیہ ہو، ہرا غربیہ ہو، ہرا جنوبیہ، یہ حرات۔ یہ 3 حرات جو ہیں ان میں نوکدار پتھر تھے، کالے کالے، اور بہت طویل عریض میدان میں اس سے فوج کے آنے کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی فوج یہاں سے آ جائے۔ وہ اتنے نوکیلے، اتنے تیز ہوتے ہیں کہ اگر اونٹ آئے تو وہ زخمی، گھوڑے آئے تو وہ زخمی، بندے آئے تو وہ زخمی، تو وہ تو وہاں سے گزرنا ہی مشکل ہے۔ تو 3 جانب میں تو وہ ہر رہے تھے، ہر رائے واقم تھا، ہر رائے شرقیہ تھا، ہر رائے۔ اب 3 طرف سے تو مدینے کو انہوں نے روک لیا نا، ادھر سے تو آپ کو خندق کی ضرورت ہی نہیں کہ وہاں سے تو دشمن کی فوج آ ہی نہیں سکتی۔ ایک جانب جو تھی ما بین شرقی والغربی، وہاں تھے بنو قریظہ یہودی، ان کے بڑے بڑے قلعے تھے۔ بنو قریظہ جو تھے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ تھا، ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح تھی، اسی لیے ان کو مدینے سے نکالا نہیں گیا۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر کو تو اجلا کر دیا گیا، لیکن بنو قریظہ کو یہاں سے اجلا نہیں کیا گیا، نکالا نہیں گیا، کہ ان کا معاہدہ تھا۔ انہوں نے کہا حضور آپ کا دشمن ہماری طرف سے حملہ آور نہیں ہو، چاہے ہم اس کو دولت سے روکیں، پیار سے روکیں، طاقت سے روکیں، لیکن ہم آپ کے دشمن کی مدد نہیں کریں اور اپنا راستہ نہیں دیں گے آپ کے خلاف، اور آپ ہمارے دشمن کو ہمارے خلاف راستہ نہیں دیں اور نہ اس کی مدد کریں گے۔ یہ حضور کے ساتھ معاہدہ تھا۔ عیینہ بن الحصن ان کا سردار، تو اس طرف سے حضور مطمئن ہے، کبھی 3 حرے ہو گئے، اس طرف سے بنو قریظہ ہو، آگے جبل احد پہاڑ ہو گیا، باقی یہ شمال بچا جس سے حملے کا خطرہ تھا کہ یہاں سے دشمن آ سکتا ہے، تو اسی جانب شمال میں وہ خندق کھودی گئی، اور اس کا طول کیسے رکھا گیا، ادھر پورے مدینے کو کنٹرول کرے اور ادھر جا کے احد کے طرف جو ہے جہاں پہاڑ جبل اسیر شروع ہوتا ہے اس سے ٹکرا جائے، اور وہ جبل جو ہے حضور کی پشت پہ آ جاتا تھا، وہاں سے دشمن حملہ نہیں کر سکتا، پہاڑ چڑھ کے اترے گا نا، آگے تو آپ کے تیر انداز انتظار میں بیٹھے ہوں گے اور پہاڑ کے اوپر بھی بیٹھے ہوں، تو پھر دشمن جو ہے اس زمانے میں جنگ جو ہے وہ گھوڑوں کی ہوتی تھی، ہاتھیوں اونٹوں کی ہوتی تھی، یا پیدل ہوتی تھی، یہ میزائل، یہ ایٹم، یہ ہوائی جہاز، یہ ہیلی کاپٹر، یہ تو ہوتے نہیں۔ تو اس لیے خندق کی کھدائی کا سلسلہ اس جانب سے شروع کیا گیا کہ سب سے خطرہ جو تھا وہ اسی جانب۔ اب جناب جب اس طرف سے کھدائی کا سلسلہ شروع ہوا تو اب دیکھیں کہ انتظام حضور پاک نے یہ فرمایا کہ 10 آدمیوں کی ایک ٹولی بنا اور ہر 10 آدمیوں پر ایک بندے کو امیر بنا دیا گیا کہ یہ 10 آدمی ہیں ان کے سردار، یہ 10 آدمی ہیں ان کے سردار، اور ہر 10 آدمی کے ذمہ یہ تھا کہ اس نے 40 ہاتھ جو ہے وہ کھدائی کر، عرض اتنا ہو کہ بھئی گھوڑا جمپ کر کے بھی کراس نہ کر سکے، نیچے اتنا ہو کہ کوئی جلدی سے نیچے سے اوپر چڑھ بھی نہ سکے، اور لمبائی اس کی وہ ہوگی ادھر مدینہ منورہ سے لگے گی اور ادھر جبل اسیر سے جا کے، تو یہ طے ہو گیا، اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ صحیح حدیثوں میں ہے کہ جب وہ خندق کھودی جا رہی تھی تو اس وقت صحابہ مل کر ایک رجز پڑھتے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ اللہ اگر کوئی عیش ہے، آرام ہے، تو وہ آخرت کا، دنیا تو کچھ نہیں، دنیا میں تو آرام ہے ہی نہیں، یہ دنیا تو ہے ہی کانٹوں کی سے، یہاں تو دشمنوں کو آرام ملتا ہے، اپنوں کو تو آرام نہیں ملتا، اور یا اللہ مہاجر و انصار کی مغفرت فرما۔ یہ صحابہ گا رہے ہیں
رجز پڑھ رہے ہیں اور کھود رہے ہیں اور کھدائی ہو رہی ہے اور مقابلہ چل رہا ہے۔ اور یہی وہ موقع ہے جس پہ عبداللہ ابن رواحہ کی وہ مشہور رجز جو صحابہ نے پڑھی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم پڑھتے تھے تو سرکار دو جہاں بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے، واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، یا اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم آج نہ نمازیں پڑھتے نہ خیراتیں کرتے۔ فَأَنزِلًا سَكِينَةً عَلَيْنَا، یا اللہ ہم پر اپنی رحمت کی برسات کر دے۔ اور اگر ہم نے کافروں نے اندعوا ابینا ابینا ابینا، اگر کافر ہمیں بلائیں کہ سلو کر لو تو ہمارا کھلا انکار ہے، کھلا انکار ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضور بھی ملتے تو ورفع صوتہ، حضور اپنی آواز بلند کر۔ تو اتنی صحابہ نے یعنی اس محبت سے، اس تڑپ سے، اس جذبے سے، اس شوق سے خندق کو کھودا کہ اس کی تاریخ میں کوئی نہیں۔ اور اسی اسنا میں ایک پتھر آ گیا، اتنا شدید وہ پتھر تھا کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے تمام ہتھیار جو تھے وہ بیکار، اب اس پر کوئی پتھر ہتھیار کام نہیں کرتا۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسا سخت ترین پتھر آ گیا ہے کہ وہ نہیں، ہمارے ہتھیار، ہمارے اوزار، ہماری کدالیں، ہمارے فؤوس سب ٹوٹ گئے، اب آپ مہربانی فرمائیں۔ تو صحابی کہتے ہیں فقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں تشریف لائے، آپ نے فرمایا این الصخرہ، تو وہ پتھر کا، صاحب نے کہا حضور یہ، حضور نے فرمایا پانی میں، اس پتھر پہ حضور نے پانی ڈالا، فضرب ضربۃ فصار کأنہ کثیبا، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نے ایک ہی ضرب ماری تو ریزہ ریزہ ہو گیا، جیسے ریت ہو، جو ہم سے نہیں ٹوٹتا تھا وہ پتھر ایسے ریزہ ریزہ ہوا کہ معلوم یہ ہوتا تھا کہ وہ ریت کے ذرے بن گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اللہ نے اس احوال میں بھی دیکھا۔ پھر کھدائی شروع، اس کے بعد ایک اور پتھر جس پہ تمام صحابہ نے پھر زور لگا دیا کہ بھی بار بار اب ہم حضور کو تو تکلیف نہ دیں، لیکن جو ہے خدا کی شان ہے کہ وہ پتھر بھی نہیں ٹوٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبوراً اطلاع دی گئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالخندق صخرۃ، ایک بڑا شدید صخرہ، بہت بڑا سخت، اور حضور اگر ہماری پوری خندق مثلا 4 میل ہم نے کھدائی کر لی ہے اور درمیان میں ایک ٹکڑا رہ جائے تو خطرہ ہے نا، اسی سے دشمن عبور کر سکتے، کامیاب تو تب ہوں گے ہم جبکہ کھدائی ہماری مکمل ہو۔ اب جب وہ پتھر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف لائے، آپ نے پھر اپنے ہاتھ مبارک میں کدال پکڑی اور فرمایا اللہ اکبر، آپ نے ضرب ماری اس پتھر پہ۔ صحابہ کہتے ہیں اس سے ایسا نور نکلا کہ پورا خندق کا ماحول جو تھا وہ روشن، ایسے معلوم ہو جیسے کہ اس کے اندر سے آگ نکلی ہے یا روشنی نکلی ہے یا لائٹ نکلی ہے۔ بعد میں تو یہ سمجھا کہ پتھر پہ جب لوہا لگتا ہے تو ایسی کوئی چنگاری نکلتی ہے، لیکن ایسی چنگاری تو نہیں ہوتی کہ پوری خندق روشن ہو جائے، پورا ماحول روشن ہو جائے، پورا علاقہ روشن۔ حضور نے دوسری ضرب ماری تو دوسری روشنی، اور فرمایا اللہ اکبر، صحابہ کہتے ہیں فصرخ رسول، حضور نے پوری آواز سے کہا اللہ اکبر۔ آپ نے پھر تیسری ضرب ماری، اس سے پھر روشنی نکال، اللہ اکبر، اور ریزہ ریزہ۔ صحابہ نے کہا حضور ہمیں سمجھ نہیں آئی، ایک تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ اتنی بلند آواز سے تو آپ نے کبھی بھی اللہ اکبر نہیں کہا، اور ایک بات ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ چلو پتھر پہ لوہا لگے تو اس سے کوئی نہ کوئی روشنی نکل آتی ہے، چنگاریاں پھوٹ پڑتی ہیں، لیکن اتنی بڑی روشنی کہ پورے خندق کا علاقہ روشن ہو جائے، پورے لوگ حیران ہو جائیں، یہ کیا بات؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ جب میں نے پہلی ضرب ماری تو اس روشنی میں اللہ نے مجھے روم کا علاقہ دکھلایا اور اشارہ ملا کہ محمد پاک تیرے صحابہ اور تیری اسلام کی فوج تو روم بھی فتح کرے گی۔ وہ پورا علاقہ دکھلایا گیا مجھے روم کا کہ وہاں تک میرا اسلام جائے گا۔ جب میں نے دوسری ضرب ماری تو اللہ نے مدائن فارس کا علاقہ دکھایا کہ میرا مدنی یہ بھی تمہارے زیر نظر۔
جب میں نے تیسری ضرب ماری تو مجھے سنا اور یمن کا علاقہ دکھایا گیا کہ یہ بھی اسلام کے صحابہ کھڑے ہیں، کہتے ہیں صدق رسول اللہ۔ کہ اب حالانکہ دیکھیں کہ حالات یہ ہیں کہ اپنی حفاظت کے لیے خندق کھودی جا رہی ہے جان بچانے کے لیے، لیکن وہ اللہ کا نبی خبر یہ دے رہے ہیں کہ سپر پاور ختم ہو جائے، خبر یہ دے رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اسلام یہاں پہنچے گا وہ علاقہ بھی ہم فتح کریں گے۔ یہ باتیں صرف ایمان والے کے دل میں یقین بن سکتی تھیں، کسی دشمن کے دل میں تو یقین نہیں بن سکتی۔ وہ اس طرح ایک لطیفہ بھی ہوا اس دفعہ امریکہ کے سفر میں، جب ہم گئے تھے، ایک حدیث مبارک میں، یعنی آپ حیران ہوں گے، ایک حدیث مبارک میں لفظ ہیں باقاعدہ کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ بیت الابیض کو فتح کریں گے۔ وائٹ ہاؤس، بیت الابیض کا کیا معنی ہے؟ تو حضور کا فرمان ہے۔ میں نے کہا امریکہ والوں کا، میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں اللہ میں اس لیے تو میں نہیں لے آیا یہاں، ورنہ ہمارا کیا تعلق تھا کہ ہم وائٹ ہاؤس دیکھنے کے لیے آتے، ہم مولویوں کا کیا کام وائٹ ہاؤس سے؟ تو ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث ہمارے ذہنوں میں ہو اور اسلام ہمیں بتا رہا ہو کہ آپ ہم پہنچ سکتے ہیں، تو اسلام کا غلبہ بھی ہو سکتا ہے، کون سی مشکل بات۔ گو بعض علماء نے کہا کہ وہ بیت الابیض سے مراد فارس تھا، کوئی کہتے ہیں روم تھا، کوئی کہتے ہیں کچھ تھا، لیکن ان کا مجھے دکھائیں ان کے محاورات میں کسی محل کا نام بیت الابیض ہو۔ بھائی ان کا کوئی کسرا کے نام پہ محل ہوگا، کوئی ہرقل کے نام پہ محل ہوگا، کوئی فارس کے نام پہ محل ہوگا، بیت الابیض کیسے آ گیا آخر حدیث میں؟ اسی طرح ابو داؤد کی ایک حدیث ہے جس میں واضح حضور نے فرمایا کہ پانی پہ جنگ ہوگی۔ اب ساری دنیا کہہ رہی ہے نا کہ آنے والی جنگیں جو ہیں وہ آبی وسائل پہ ہوں گی، پانی پہ جھگڑے ہوں گے، لڑائیاں پانی پہ لڑی جائیں گی۔ حضور نے 1400 سال پہلے فرما دیا، 1400 سال پہلے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، پھر ہم اپنے راستے سے دوسری طرف چلے جائیں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جن کے دل میں ایمان ہو وہ تو فوراً کہہ دیتے تھے نا کہ سادہ کا رسول، بھئی حضور نے جو فرمایا سچ۔ ورنہ اللہ کا نبی یہاں کھڑے ہو کر اس روشنی میں اللہ اگر ان کو فارس دکھا سکتے ہیں، روم دکھا سکتے ہیں، یمن دکھا سکتے ہیں، تو ایک وقت آئے گا جیسے حضور فرما رہے ہیں کہ وہ یقیناً فتح۔ لیکن ان حالات میں پیشین گوئی ہو اور اس پر ایمان لانا بھی تو بڑے ایمان کا مسئلہ تھا۔ اچھا، اور جو منافق تھے مدینہ منورہ میں وہ بھی خندق کھدائی میں آگے جاتے تھے، تھوڑا سا 15-20 منٹ کام کیا پھر بہانہ بنا کے جی مجھے پیٹ میں درد ہے، جیسے نالائق طالب علم کرتے، مدرسے میں آ جاتے ہیں، حاضری بھی لگوا لیتے ہیں، آدھے گھنٹے کے بعد ان کو پیٹ میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، یا جیسے ہمارے نالائق مسلمان اکثر رمضان شریف میں بیمار ہو جاتے ہیں تاکہ روزہ نہ رکھنا پڑے، بیمار کے لیے گنجائش ہے نا کہ روزہ قضا کر۔ تو بہرحال یہ ہے کہ بھئی منافقوں نے کہا کہ دیکھو یار مسلمانوں کا بھی عجیب عالم ہے، اپنی جان بچانے کے لیے تو خندقیں کھود رہے ہیں اور خبریں دے رہے ہیں ہمیں کسرا اور کیسر کی اور فارس کی اور روم کی، لیکن مسلمان جو تھے وہ کہتے صدق، جو حضور نے فرمایا وہ سچ ہے اور ایک دن سچ ہو کے رہے۔ اور یہی وہ خندق کا واقعہ ہے کہ جس میں ایک صحابی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک تو پتھر کا کھودنا، دوسرا ہمارے پاس قلت غذا، کھانے کو کچھ۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حضور یہ دیکھیں میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا۔ پیٹ پہ پتھر باندھنے کا مطلب یہ تھا کہ کھانا تو ہے نہیں، تو آنتوں میں پانی پی پی کے بل نہ پڑ جائیں، تو انہوں نے پتھر باندھ دیے تھے کہ چلو کم از کم آتے تو سیدھی رہیں، پیٹ تو سیدھا رہے، اور تو کچھ نہیں، یا کم از کم جب ٹھنڈا ٹائم ہوگا یہ پتھر ٹھنڈا ہوگا تو کچھ اس کی ٹھنڈک سے بھی ہمیں فائدہ پہنچے۔ تو اس لیے صحابی نے کہا فرفع صوبہ، یا رسول اللہ ہماری یہ حالت ہے۔ فرفع صوبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے بھی اپنا قمیص مبارک اٹھایا تو آپ نے 2 پتھر، آپ نے فرمایا کہ تم نے تو 1 پتھر باندھا ہوا ہے نا، میں اللہ کا نبی ہو کر بھی تو 2 پتھر باندھے ہوئے ہوں، اللہ کا شکر کرو، اللہ آزمانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے کہ جب میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقا کا اور بھوک کا یہ حالت ہو گئی کہ حضور کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے، تو میں جلدی سے دوڑا گھر میں
اور اپنی بیوی سے آ کے پوچھا کہ گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں ایک چھوٹا سا بکرا ہے، چھوٹا سا اناک، اور گھر میں کچھ جو ہے، اور گھر میں کچھ زیت ہے۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ اگر کھانا پکایا جائے تو کتنے آدمیوں کو کافی ہو جائے گا؟ میں نے حضور کو دیکھا ہے، مجھ سے تو برداشت نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ یوں کر لیں کہ اگر 3 آدمی حضور کے ساتھ اور ہوں اور چوتھے آپ ہوں، یا 4 اور ہوں اور 5ویں آپ ہوں، 5 آدمی سے زیادہ کا کھانا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاس جو جو ہے، جو آٹا ہے، جو زیت ہے، جو گوشت نکلے گا 1 سے 1.5 کلو 2 کلو نکلائے گا، تو یہ 5 آدمیوں سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے جلدی دعوت کرو، میں اس وقت تک کھانا تیار کر دوں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آ کے حضور کی خدمت میں کہا کہ حضور میں نے ایک بات کہنی ہے اور علیحدگی میں کہنی ہے۔ حضور فرمایا ٹھیک۔ فسر الی رسول اللہ، اس نے رازداری میں آ کے بات کی۔ اس نے کہا رسول اللہ ہمارے گھر میں اتنی کھانا ہے کہ یا تو آپ رابع ہوں او خامس، یا تو آپ چوتھے ہوں یا آپ 5ویں، اس سے زیادہ کھانا نہیں ہے گھر۔ اور فرمایا اچھا ٹھیک۔ حضور نے اپنے کپڑے مبارک جھاڑے اور خندق سے باہر آئے، خندق کے کنارے پہ کھڑے، فرمایا یا معاشر الانصار والمہاجرین ہلموا الی دعوت جابر، آؤ سب کٹے ہو جاؤ، جابر دعوت کر رہے۔ تمام صحابہ کام چھوڑ دیں، جابر کی دعوت ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرے تو پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے اجازت دی، میں نے کہا حضور میں گھر جا کے ذرا انتظام کرتا ہوں۔ اب ہاں ٹھیک ہے۔ میں دوڑا آیا تو میرے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ بیوی نے کہا ماں بھی کہا جابر کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ 5 آدمی کا ہمارے گھر میں کھانا ہے، حضور سارا لشکر لا رہے ہیں، وہ تو 400 آدمی آ رہا ہے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ حل اخبرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام لا، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے حضور کو بتلا دیا تھا کہ ہمارے گھر میں کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے بتلا دیا۔ تو اس نے کہا کہ پھر جس نے بلایا ہے وہ جانے، اس کا خدا جانے، تم کیوں مرے جا رہے ہو؟ ہم نے تو نہیں بلایا نا، ہم نے تو حضور کو بلایا۔ اب حضور نے دعوت دی ہے تو پھر اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، ہم کیا کر سکتے؟ حضور تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا ابھی کہاں ہے وہ دیکھی کوشش جی، کہاں ہے وہ آٹا ہے؟ آپ نے اپنا لعاب مبارک ڈالا، دعا فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو کہ 10-10 آدمیوں کی ٹولی بٹھا دو اور روٹیاں دیتے جاؤ، روٹی میں سالن ڈال کے ایک آدمی کو دیتے جاؤ۔ اب جناب جابر کہتے ہیں کہ جی ہم چلا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور میں ادھر دیگچی کو دیکھتا ہوں، جتنا ہم نکالتے جا رہے ہیں اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے، جتنا ہم نکالتے جا رہے ہیں اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے، تمام لشکر کھا کے چلا گیا۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں خدا کی قسم ہے میں حیران تھا کہ بھئی سالن پہلے سے بڑھ گیا ہے یا کم ہو گیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ تو حضور نے فرمایا جابر کیوں پریشان، ان اللہ رزقنا، اسی نے رزق دیا ہے، یہ تو اسباب کی بات ہے، اصل رزق دینے والے تو وہ ہیں جس میں چاہیں برکت عطا فرما دیں، اس میں چلو تم بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ، سب۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ عظیمہ جو سیاہ اور صحیحین میں، بخاری اور مسلم اور بڑی بڑی عظیم کتابوں میں، کہ جس میں کثرت طعام، کہ ایک محدود طعام کا بڑھ جانا، محدود آٹے کا بڑھ جانا، محدود سالن کا بڑھ جانا، اسی طرح جب چند یوم اور گزرے ہیں تو یہ تو اللہ ائمہ محدثین، ائمہ مجتہدین، ائمہ فقہا، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے کہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضور جب خندق سے مٹی نکالتے تھے انہوں نے کہا کہ 2 کیفیتیں، یا تو حضور اپنا ہاتھ یوں آگے باندھ لیتے تھے اور یہاں مٹی رکھ لیتے تھے اور اینٹیں اور پتھر رکھ لیتے، یا کبھی حضور پھر اپنا ہاتھ یوں باندھ لیتے اور کہتے بھی یہاں پیچھے سے پتھر رکھ دو اور مٹی رکھ دو اور جا کر باہر پھینک، یعنی اس کیفیت کو بھی محفوظ رکھا ہے جس کیفیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق سے مٹی نکالی۔ تو تھوڑی دیر، کئی دن گزرنے کے بعد فاقہ پھر شدید ہو گیا، تو بی بی عامرہ بنت رواحہ ان کو پتہ چلا، تو ان کے پاس کوئی تھوڑی سی کھجوریں تھیں، کوئی 1 کلو 2 کلو، وہ کہ ان نے وہ کھجوریں بھیجی کہ عبداللہ ابن رواحہ اور باقی اس کی فیملی کے لوگ جو تھے وہ سب وہیں پتھر پہ کام کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ کھجوریں میرے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو دے دو تاکہ وہ بیچارے کچھ تو گزارا کریں۔ جب ان کے پاس کھجوریں آئیں تو انہوں نے کہا کمال ہے، ہم کیسے کھا سکتے؟ انہوں نے کہا بھی یہ تو لے چلو حضور کی خدمت میں، پہلے ہم حضور کو تو شریک کریں نا اپنے ساتھ۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ 1 کلو 2 کلو کی کھجوریں پیش کی گئیں تو حضور نے فرمایا کہ اچھا بھائی ایسا کرو کہ آواز دے دو تمام صحابہ کو کہ سب آ جاؤ بھی کھجور کی دعوت ہے، بی بی امرہ کی دعوت۔ تمام صحابہ دوڑ کے آ گئے۔ حضور نے فرمایا کہ بچھاؤ دسترخوان جو تھا چمڑے کا بچھایا گیا۔ صحابی کہتے ہیں جب وہ کھجوریں ڈالی تو حضور نے اپنے ہاتھ مبارک لگائے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم سب صحابہ کھا رہے ہیں اور کھجوریں بڑھتی جا رہی ہیں تاکہ دسترخوان سے باہر گرنے لگ گئی، اتنی کھجوریں ہو گئی کہ ہم 300 آدمی کھجوریں کھا گئے اور دسترخوان اسی طرح بھرا ہوا ہے اور دسترخوان سے کھجوریں باہر گر رہی۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا یہ معجزہ مبارک جو ہے یہ بھی اسی خندق کے موقع پر پیش آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے تمام خندق کے اپنا معجزات، اس کی کھدائی، اس کی محنت، حتیٰ کہ وہ خندق جو تھی تیار ہو گئی۔ اور اسی اثنا میں دشمنان کفار قریش کا لشکر جو تھا وہ آپ حیران ہوں گے کہ 10,000 مقاتل لے کر، اور حضور کے ساتھ کتنے آدمی تھے سارے جمع کرنے کے بعد 3,000۔ 3,000 بھی سارے مخلص نہیں تھے، منافقوں کی جماعت بھی اس میں شامل، کل 3,000 آدمی جمع۔ اور مدینہ منورہ میں حضور پاک نے حکم دے دیا کہ جتنے بچے ہیں، عورتیں ہیں اور جتنے معذور بوڑھے ہیں وہ ایک بڑے قلعے میں، بڑے گھر میں جمع ہو جائیں تاکہ علیحدہ علیحدہ نہ ہوں۔ خدا نہ خواستہ ہم سب جوان تو ادھر لگے ہوئے ہیں، اگر کوئی دشمن حملہ کر دے تو ایک ایک گھر سے تو نہ پکڑ کے بچوں کو لے جائے، کم از کم ایک جگہ تو کہ ان کی حفاظت کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، مشکل نہ ہو۔ تو ابو سفیان اپنے 10,000 لشکر کو لے کر اور حیی ابن اخطب، سلام اور بڑے بڑے یہودیوں کے سربراہ کے سارے آئے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ وہ 3 حرات ہیں، ان حرات سے تو ہم مدینے جا نہیں سکتے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ بنی قریظہ کے ساتھ سرکار دو جہاں کا معاہدہ ہے، ہم ادھر سے بھی نہیں جا سکتے۔ تو اسی لیے انہوں نے بھی اسی شمال کے علاقے کو تجویز کیا اور اسی شمال میں آگے پڑاؤ ڈالے اور جبل احد تک کیمپ لگتے گئے، کیونکہ 10,000 آدمیوں کے لیے خیمے لگانے ہوں، ایک ایک خیمے میں اگر 8 آدمی تو کتنے خیمے لگیں گے؟ ہزاروں خیمے لگ گئے۔ اور وہاں ان کے لشکر، اونٹ، دولت، پیسہ، مال، وہ تو بالکل یعنی تیار ہو کر آئے تھے۔ اس طرح دشمنوں کی فوجیں ٹکرائیں اور مسلمانوں کے لیے خدا کی قدرت یہ ہے کہ ایک عجیب ہے۔ منافقوں نے جب دیکھا بھی 10,000 کا لشکر ہے، 10,000 سے کون لڑے؟ منافق نکل گئے۔ منافقوں کے نکلنے کے بعد خدا کی قدرت یہ ہے کہ مسلمان جو تھے بیچارے کمزور دل کے، ان کے بھی پاؤں اکھڑ گئے۔ انہوں نے کہا 10,000 آدمی سے کیسے لڑ سکتے ہیں؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت میرے آقا پر اور آپ کے پروانوں پہ کیا گزری ہوگی کہ جب صبح کو اٹھے تو صرف 300 آدمی حضور کے ساتھ اور باقی سب گھروں میں چلے گئے، پکے مسلمان، صحیح العقیدہ مسلمان، لیکن پاؤں لرز گئے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، یہ وہ تھا ابتلا مومنوں پر کہ ہل گئے جیسے زمین میں زلزلہ۔ اسی لیے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار، کہ جب دشمن تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی، دونوں طرف سے تمہیں گھیرے میں لے لیا، آنکھیں تمہاری پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اور جب تمہارے دل جو تھے نکل کے یہاں گلے میں آ، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اس وقت تم گمان کرتے تھے اللہ پر گمان کرنا کہ ہائے ہم اس حال میں ہیں، پتہ نہیں خدا ہماری مدد کب کرے گا، پتہ نہیں خدا کی مدد کب آئے۔ هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، اور یہ وہی وقت تھا کہ جب منافق کہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے جو باتیں کی ہیں وہ تو دھوکہ ہے، کہاں مدد آئے گی، کہاں نصرت آئے گی، اب تو ہم ایسے پھنسے ہیں کہ بس ان 2 چکی کے پاٹوں میں پس کے رہ جائیں گے، ہماری کوئی حفاظت کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔
اس منظر میں یہ واقعہ تھا، زندگی باقی تو بات باقی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، دروس سیرہ نبویہ کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل و منت سے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کر غزوہ احد تک اور اس کے بعد جلائے بنی نذیر اور اس کے بعد غزوہ احد تک ہم پہنچے۔ غزوہ احد کے بعد جلائے بنی نذیر کے بعد غزوہ خندق۔ غزوہ خندق کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اور غزوۃ الاحزاب بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ خندق کو خندق تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر خندق کھدوانے کا حکم دیا اور خندق کھدوائی گئی، اس لیے اس مناسبت سے اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ اور سرایہ میں فرق ہی یہ ہوتا ہے کہ جس جنگ میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بذات ہی خود تشریف فرما ہوں وہ غزوہ ہو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیجیں اور آپ تشریف نہ لے جائیں تو اس کو سریہ کہا جائے۔ اسی لیے محدثین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سرکار دو جہاں کے غزوات اور سرایہ کو علیحدہ علیحدہ ابواب میں ذکر کیا ہے۔ تو غزوہ خندق جو ہے یہ ان غزوات میں ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہیں، اور غزوہ احزاب اس کو اس لیے کہا جاتا ہے، احزاب جمع ہے حزب، حزب معنی جماعت، تو جب چند جماعتیں، چند قبائل، چند قومیں مل جائیں تو احزاب ہو گیا، جمع کا صیغہ بن گیا۔ تو بنی نذیر کے اجلاء یعنی جلا وطن کرنے کے بعد بنو نذیر کے یہودیوں میں جو بڑے بڑے ان کے سردار تھے، حیی ابن اخطب، اسی طرح اور بڑے سردار، تو انہوں نے دراصل جا کے قریش کو ابھارا، پھر انہوں نے بنی سلیم کو، بنی فزارہ کو، بنی غطفان کو، احابیش کو، ان سب کو تیار کیا کہ ہم پوری قوت کے ساتھ مدینہ منورہ پہ حملہ کریں تاکہ اسلام کا یہ شہر، اسلام کی یہ قوت، یہ معسکر، یہ مرکز جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ تو اب اس میں چونکہ اتنی جماعتیں شامل ہو گئی تو اس کا نام غزوہ احزاب بھی ہو گیا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خندق کھدوانے کا حکم دیا تو 40 ہاتھ خندق جو ہے 10-10 آدمیوں پر تقسیم کی کہ 10 آدمی 40 ہاتھ کھودیں۔ خندق کی کھدائی اتنا گہری ہوتی تھی کہ کوئی آدمی جلدی سے اوپر نہ چڑھ سکے، اور چوڑائی اتنی ہوتی تھی کہ کوئی گھوڑا جو ہے جلدی سے پھلانگ نہ سکے۔ تو میں نے عرض کر دیا تھا کہ 3 اطراف جو تھی ان میں حرات تھے، اور ایک طرف میں بنی قریظہ یہودیوں کا بہت بڑا گڑھ تھا، مرکز تھا، قلعے تھے، اور بنی قریظہ جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدے میں شریک تھے کہ ہم آپ کے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے۔ اس طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مطمئن تھے تو اب صرف وہ علاقہ تھا جو مدینے کے شمال میں آتا، تو اسی لیے وہاں خندق کو کھودا گیا، اور اس کو لمبا اتنا کیا گیا کہ ادھر مدینہ منورہ سے ٹکرا جائے اور ادھر جبل اسیر سے ٹکرا جائے۔ اسی اثنا میں ابو سفیان کی قیادت میں، کیونکہ ابو سفیان ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اور مکے کے سب سے بڑے سردار اس وقت ابو سفیان تھے، اور ابو سفیان کے دل میں بڑی عداوتیں بھی تھیں کہ اصل جو بدر میں مار کھائی تھی کافروں نے اس کا سبب تو ابو سفیان کا قافلہ تھا، اور پھر احد کی لڑائی میں ان کی قیادت کرنے والا بھی ابو سفیان تھا۔ تو احد کی لڑائی میں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ صحابہ کو بڑی تکلیفیں پہنچی، لیکن مشرکین کو بھی تو کچھ نہیں ملا، نہ مدینہ فتح ہوا، نہ مدینے پہ قبضہ کر سکے، نہ کوئی مسلمانوں سے قید ہوا، نہ کوئی ان کو مال غنیمت حاصل آیا۔
وہ تو جیسے آئے تھے اسی طرح لوٹ گئے. تو وہ بھی ابو سفیان کے دل میں ایک بہت بڑی خلش تھی. تو اس لیے وہ 10,000 کا لشکر لے کر، اور اس زمانے میں 10,000 لڑائی کرنے والے مقاتل، یعنی 10,000 جوان لڑنے کے لیے تیار ہو کے آئے. یہ کوئی معمولی سا حملہ نہیں شمار ہوتا. اور مسلمانوں کی تعداد جو تھی صرف 3,000. جب یہ لشکر آ گیا اور شمال مغرب میں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، وہ تو ایک بستی آباد ہو گئی. انہوں نے خندق کے اس طرف، اور جب انہوں نے آ کے خندق کو دیکھا تو ابو سفیان نے کہا کہ ھذا اول مکیدۃ فی الحرب، بھئی یہ تو کوئی جنگی بڑی پہلی چال ہے، ہم نے تو آج تک نہیں دیکھی خندق. کیونکہ مکے والوں نے تو کبھی خندق دیکھی بھی نہیں تھی، نہ مدینے والوں نے دیکھی تھی. وہ تو حضرت سلمان نے بتایا تھا کہ فارس کے لوگ جب اپنے دشمن کو روکنا چاہتے ہیں تو ایسے درمیان میں خندقیں کھود دیتے. تو کہنے لگا کہ یہ بہرحال ایک جنگی چال ہے، اس پر ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمارے لیے ہے نئی بات. ادھر جناب جب یعنی محاصرہ روز بروز تنگ ہوتا چلا گیا، اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ ابو سفیان نے حیی ابن اخطب، جو سب سے بڑا یہودیوں کا سردار تھا، اس سے کہا کہ بھئی جا کے بنو قریظہ سے بات کرو، وہ تو تمہارے یہودی ہیں، ورنہ مسلمانوں سے ہم اس حال میں نہیں لڑ سکتے. چاہے ان کے پاس 3,000 آدمی ہیں، زیادہ آدمی نہیں ہیں، لیکن درمیان میں خندق ہے. اگر وہ صرف ایک صف بنا کر خندق کے مقابلے پر تیر اندازوں کی بٹھا دے تو ہمارا تو کوئی آدمی خندق عبور کر ہی نہیں سکتا. جا کے بنو قریظہ سے بات کرو. اب ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ بنو قریظہ اللہ کے نبی کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے وہ توڑ دیں اور ہمیں راستہ دیں. تو جب بنو قریظہ ہمیں راستہ دیں گے تو ہم اپنی آدھی فوجیں جو ہیں بنی قریظہ کی طرف سے، یعنی جنوب شرق کی طرف سے، اور آدھی فوجیں جو ہیں شمال کی طرف سے، تو جب ادھر سے ہم داخل ہوں گے تو مسلمان ادھر متوجہ ہوں گے، پھر ہم خندق عبور کر لیں، ورنہ تو خندق کا عبور کرنا بڑا مسئلہ. حیی ابن اخطب جو ہے وہ جبل احد کے پیچھے سے بہت لمبا چکر کاٹ کے، کیونکہ اب وہ شمال سے جنوب شرق میں آنا چاہتا ہے، مسلمانوں سے تو گزر نہیں سکتا، تو پیچھے سے جاتے ہوئے وہ جناب بنو قریظہ کے حصون پہ، ان کے قلعے تھے بڑے بڑے، ان کے محلات تھے، بڑی دیواریں تھیں بڑی، وہاں پہنچا. اس کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے، اور اس نے بنی قریظہ کا جو سردار تھا اس کو آواز دی، کعب کو آواز دی، کعب القرظی. اس نے کہا کہ کعب، میں حیی ابن اخطب ہوں اور میں تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے آیا ہوں. اور وہ اپنے محل پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے وہیں سے ملازم سے کہا کہ اس سے کہو میں تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. اس نے کہا عجیب آدمی ہو تم، یہودی ہو، یہودیوں کے ایک قبیلے کے سردار ہو، اور تم بنی قریظہ کے سردار ہو، میں بنی نذیر کا سردار ہوں. ہم مذہب ہیں، ہم مسلک ہیں، میں تمہارے گھر پہ دروازے پہ چل کے آیا ہوں تمہارے لیے بات کرنے کے لیے، تم عجیب آدمی ہو، میرے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو میری بات نہ مانو لیکن میرے ساتھ بات تو کرو. اس نے کہا کہ دیکھو بھائی بات سنو، یہ ابن اخطب، ہمارا معاہدہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اپنا معاہدہ نہیں توڑنا چاہتا، میں اللہ کے نبی کے کسی دشمن سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، میں جانتا ہوں تم کیوں آئے. انہوں نے کہا عجیب آدمی، تم نے ایسے دل میں بیٹھ کے اندازہ لگا لیا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں. تو اب اس نے ایک چبھتی ہوئی بات کی. اس نے کہا ہاں انک تخاف ان تاکل احدا من جشیشتک، کہ تم اس لیے ڈر رہے ہو کہ تمہارا کھانا دسترخوان پہ کوئی اور نہ کھائے. بخیل ہو نا تم، ذلیل آدمی ہو نا تم، گھٹیا آدمی ہو، سردار ہو تو کیا ہو گیا. اب اس کو غیرت جاگی، اچھا مجھے تانا دیتے. اس نے کہا جاؤ. وہ تو اس کے گھر میں جانا چاہتے تھے نا، اور یہ تانا جو تھا عرب برداشت نہیں کر سکتا تھا. کوئی اس کو کہے کہ تیرے دسترخوان پہ کھانا نہیں ملے گا، یا تمہارے گھر میں کسی کو روٹی نہیں ملتی ہے، تم روٹی کھلانے سے بخیل ہو، ڈرتے ہو. یہ تو ایسا تانا تھا کہ عرب کانپ جاتے تھے کہ تو قیامت تک ہمارے دل میں عیب لگ جائے. اسی لیے وہ واقعہ ہے کہ جب
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قرآن شریف کی تدوین، قرآن شریف کی جمع ہو رہی تھی، آپ قرآن لکھا محفوظ کیا جا رہا تھا، تو وہ اس بستی کے لوگ جن کے پاس سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر گئے تھے اور انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام گئے کہ ہم مسافر ہیں، مہمان ہیں، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کر دیا، ہم نہیں مہمان بناتے، ہمارے پاس کوئی کھانا وانا نہیں، جاؤ۔ انطاکیہ کی وہ بستی تھی، تو وہ بستی والے لوگ جو ہے ایک وفد لے کے صحابہ کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ اللہ کے قرآن میں وہ واقعہ نقل ہو گیا ہے کہ ہمارے ان بڑوں نے پتہ نہیں کھانے کا انکار کیا تھا، بدبختوں نے کیا کیا تھا، ہم تو زندہ رہنے کے قابل نہیں رہے، سارے لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ کتنی لانتی تھے بستی والے کہ 2 مہمانوں کو کھانا بھی نہیں دے سکے، تو تم مہربانی کرو، ہم سے جتنا دولت چاہیے، سونا چاہیے، چاندی چاہیے، پیسہ چاہیے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، صرف اتنی مہربانی کر دو کہ تم قرآن شریف لکھ رہے ہو، جمع کر رہے ہو۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا میں با کا نیچے والا نقطہ جو ہے نا یہ اوپر لگا دو، تے بن جائے، بس ہمارا کام ہو جائے گا، کیونکہ اگر نیچے نقطہ لگائیں تو پڑھا جائے گا نا أَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اور اوپر اگر 2 نقطے لگا دو تو فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا کہ بستی والے بھاگ کے آئے گا جی دعوت قبول کریں، تو انکار کے بجائے ان کی دعوت ہو جائے گی تو ہماری عزت بچ جائے گی۔ انہوں نے کہا بدبختو، عجیب لوگ ہو تم، اب اللہ کے قرآن کی زبر زیر بدل دیں گے، تم چاہے سارا ملک ہمیں دے دو، ہم خدا کا قرآن کیسے بدل سکتے؟ کیونکہ اگر ہم یہ صرف ایک نقطہ بدل دیں وہ تو پھر پورے قرآن میں تشکیک ہو گئی، چونکہ پورا واقعہ بدل گیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اور اللہ کا قرآن غیر محرف و غیر مبدل ہے، جس میں نہ نقطہ بڑھایا جا سکتا ہے نہ کم کیا جا سکتا ہے، تو اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اگر ہم ایک جگہ لکھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جو سینوں میں محفوظ ہو چکا ہے وہاں کون پڑھے گا؟ اسی لیے یہ بھی قرآن کا اس 20ویں صدی کا معجزہ سمجھیں کہ آج بھی جو پوری دنیا میں شیعہ یہ شور کرتا ہے کہ یہ قرآن ناقص ہے، محرف ہے، مبدل ہے، اور اصل قرآن جو ہے وہ مصحف علی اور مصحف فاطمہ ہے جو غار میں محفوظ ہے، اور منتظر مہدی کے پاس ہے، وہ جب آئیں گے تو وہ نکال کے لے آئیں گے، قائم آل محمد جب ظاہر ہوگا تو وہ لے کے آئے گا۔ تو اللہ کی شان دیکھیں کہ صنعا یمن میں سیدنا علی کے اپنے ایک ہاتھ اور قلم سے لکھا ہوا قرآن مل گیا، اور اس پر پوری دنیا کے بڑے بڑے جرمنی اور یورپ ان کے بڑے بڑے ماہرین جو ہیں آثار قدیمہ کے، ان کی تحقیق کے بعد یہ بات پایا، ثبوت کو پہنچ گئی کہ واقعی یہ اتنا 100 سال پہلے لکھا گیا ہے اور یہ صحیح نسخہ ہے۔ اور وہ اوراق مبارک اتنے بوسیدہ ہو چکے تھے کہ اس پہ پتہ نہیں کئی لاکھ ڈالر انہوں نے معاوضہ دیا ہے اس کمپنی کو کہ جو مثالے کے ساتھ ان کاغذوں کو پھر جوڑے اور ان کو پھر زندہ رکھے تاکہ وہ کاغذات پھٹ نہ جائیں۔ تو اب اس کو انہوں نے صنعا میں باقاعدہ وزارت الشؤون الاسلامیہ نے زیارت کے لیے رکھ دیا ہے، اور لاکھوں لوگوں نے جا کے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور سیدنا علی کا جو اپنی قلم کا لکھا ہوا ہے قرآن اس میں، اور حضرت عثمان کے قرآن میں ایک زبر زیر کا فرق بھی نہیں۔ تو بہرحال جب اس کو اس کی بخل کا تانا دیا گیا تو اس نے بلا لیا اور بیٹھے تو حیی ابن اخطب بڑا چرب زبان تھا، بڑا بولنے والا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کیا بات کر رہے ہو، عجیب بات، میں نے ساری دنیا کو ہلا ڈالا کہ بھئی میں نے مکہ سے قریش کو نکالا، بنو غطفان کا 4000 کا لشکر لے کے آیا، بنو فزارہ، بنو سلیم، احابیش، ان سب لوگوں کو میں لے کے آیا کہ ایک ہی دفعہ مسلمانوں کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ اب تم یہاں معاہدہ کر کے بیٹھے ہوئے، کیا معاہدہ ہے بھی تمہارا ان کے ساتھ؟ جب تم ان کو نبی نہیں مانتے، وہ تمہیں مسلمان نہیں مانتے، تو کس بات کا معاہدہ یار؟ عجیب بیوقوف آدمی ہوں، تم ہمارا ساتھ دو تو ایک دن میں بات ختم ہو سکتی ہے، ان کے پاس کل 3000 ہمارے پاس 10,000 کا لشکر، صرف تم ہمیں راستہ دے دو، چلو بندے بھی نہ دو، اپنے بندے جنگ میں بھی نہ جھونکو، چلو کل تھوڑا بہت کوئی بہانہ بھی بن سکتا ہے کہ جی وہ ادھر سے عبور کر گئے، ہمیں خیال نہیں رہا، ورنہ ہم نے تو کوئی مدد نہیں کی۔
تو تم اس طرح کرو کہ ہمیں اپنے قبیلے سے گزرنے دو، ہم اپنی آدھی فوجیں جو ہے اس طرف ڈال دیتے ہیں تاکہ جنوب شرقی سے بھی حملہ ہو اور شمال سے بھی حملہ ہو، مسلمانوں کی قوت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر۔ اور آخر میں آ کر وہ مان گیا، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم حضور کے ساتھ معاہدہ توڑتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اڑتی ہوئی خبر پہنچی کہ یہودی جو ہیں بنی قریظہ وہ تو معاہدہ توڑ رہے ہیں۔ اب اگر وہ معاہدہ توڑ دیں تو بات ہی ختم ہوگی، وہ جنوب شرقی جو ہے وہ تو محفوظ نہ رہا مدینہ منورہ کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً 2 حکم جاری کر۔ ایک تو آپ نے سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں سعد اور حقیقتاً بھی سعد تھے، ان کو بلایا کہ دیکھو تمہارے تعلقات ہیں، چونکہ یہ دونوں جو تھے یہ قبیلہ اوس کے سردار تھے، اور قبیلہ اوس اور خزرج جو ہے، خزرج قبیلہ جو تھا ان کا تعلق تھا یہود بنی نذیر سے، وہ ان کے حلفاء تھے، اور قبیلہ اوس جو ہے یہ بنی قریظہ کا حلیف تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تمہارے حلفاء ہیں، تمہارے ساتھ ان لوگوں کے پرانے تعلقات ہیں، اور پھر بنی قریظہ نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا، تو ہمیں پتا چلا ہے کہ وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں، غدر کر رہے ہیں، تم جا کے ان سے بات کرو، ایک تو پتا کرو کہ کیا واقعی معاہدہ توڑ رہے ہیں یا نہیں توڑ رہے، اگر نہیں توڑ رہے تو بات ختم ہو گئی، لیکن اگر وہ معاہدہ توڑ رہے ہیں تو انہیں مجبور کرو کہ بے وقوفو کیا کر رہے ہو تم، اللہ کے نبی کے ساتھ معاہدہ توڑ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ خبر جو بھی ہو اس کو کسی پہ ظاہر نہیں کرنا، واپس آ کر مجھے بتانا ہے، اور اگر میں صحابہ کے جمع غفیر میں بیٹھا ہوں تو پھر اشارے سے بات کرنی ہے، کنایے سے بات کرنی ہے، ظاہر نہیں کرنا، کیونکہ اگر یہ بات کا پتہ چل گیا تو مسلمانوں کے تو حوصلے پست ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ یہ فرمایا اور دوسرا یہ حکم دیا کہ مدینہ منورہ میں تمام عورتوں کو، تمام بچوں کو، تمام بوڑھوں کو ایک بڑے محل میں، ایک بڑے مکان میں، ایک بڑی حویلی میں بند کر دیا جائے تاکہ وہ ایک جگہ محفوظ رہیں کہ ہم جوان تو سارے خندق پہ آئے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ تو خالی ہے، اگر خدا نہ کرے کوئی دشمن حملہ کر دے تو پھر عورتوں اور بچوں کی حفاظت کرنا تو مشکل ہو جائے، ایک ایک گھر پہ کون پہرا دے؟ ایک جگہ جب وہ محفوظ ہوں گے تو اللہ رحمت کرے گا، پہلے تو کوئی حملے کرنے کی ضرورت بھی نہیں کرتا نا، اکیلی عورت ہے تو اٹھا لے گا، اور وہاں جو ہمارے صحابہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، یہ بھی وہاں بھیج دیے جائیں کیونکہ لڑ تو سکتے نہیں بیچارے، تو وہاں عورتوں کا ایک جگہ اجتماع کر دیا گیا۔ حضرت سعد واپس آئے اور وہ خبر لے آئے کہ یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا۔ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضور نے جب دیکھا تو حضور تو پہچان گئے اس کے چہرے سے کہ بھی خبر اچھی نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا کہ ہاں کیا خبر ہے؟ اس نے کہا جی القارۃ والعدو، حضور کیا کریں، دشمن ہے اور اس حملے کا خطرہ ہے، ہر طرف دشمن ہے اور تو کوئی ایسی بات نہیں۔ تو حضور نے فوراً اس کی بات کو رکھنے کے لیے فرمایا اللہ اکبر، اس میں ایک اظہار تھا کہ اللہ بڑا ہے، وہ اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے، اور دوسرا یہ اظہار تھا کہ مسلمان یہ سمجھیں کہ حضرت سعد اچھی خبر لائے ہیں، حضور خوش ہو کے اللہ اکبر کہہ رہے، لیکن وہ بات چھپی نہیں رہ سکتی، آخر وہ بات جو تھی نکلتے نکلتے مسلمانوں کے پاس بھی پہنچ گئی کہ بنو قریظہ نے عہد توڑ دیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جو منافقین تھے وہ فوراً بھاگ گئے، اور جو مسلمان تھے بیچارے ضعیف اور کمزور دل وہ بھی بھاگ گئے۔ حضور جب صبح کو اٹھے تو 3000 میں باقی 300 آدمی ساتھ۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 20 سماعت فرمائیں۔